والصلاة والسلام على رسول الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ محدث ہے. محدث سے مطلب بے وضو ہے, جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. اس حدیث کے روشنی میں نماز کے جو صحت کے شروط ہیں, یعنی صحت شروط نماز کی, وہ کون سے شروط ہیں جن سے نماز صحیح ہوتی ہے, جن شرطوں کی بنیاد پر. تو کل کچھ شروط بیان کیے گئے تھے. وہ کیا تھا؟ شروط وجوب, یعنی نماز واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ضروری. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اب یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شروط ہیں, لہذا وہ شروط جو ہے بیان کی جا رہی ہے. اس میں بھی کافی سارے شرطیں ایک ہی ساتھ سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہر ایک میں الگ الگ جو ہے اس میں تفصیلات ہیں, ڈیٹیلز ہیں, اس لیے ہر ایک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں پہلی شرط جو ہے وہ ہے طہارت. اب طہارت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے طہارت حکمی اور ایک ہے طہارت, یعنی کہ حکمی طور پر جو ہے وہ طہارت ہے, اور ایک ہے طہارت حقیقی جو واقعی میں حقیقی طور پر جو ہے وہ طہارت ہے. تو طہارت دو قسمیں ہیں, حقیقی کیا ہے اور حکمی کیا ہے. حقیقی طہارت یہ ہے کہ جیسے آپ کے کپڑے میں کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو پہلے زائد کرنا, اس کو جو ہے ہٹانا, لہذا ضروری ہے, لازمی ہے. اس میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے کپڑے کی نجاست کو دور کرنا, یعنی کپڑا آپ کا پاک ہو. دوسرا کیا ہے آپ کا بدن پاک ہو. اب تیسرا کیا ہے جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. تو یہ کیا ہے طہارت حکمی, یعنی طہارت حقیقی, یعنی حقیقی طور پر جو ہے یہ پاک ہونا چاہیے, ناپاک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ طہارت حقیقی کہا جاتا ہے. تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ شرطوں میں سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے آپ کا کپڑا پاک ہو, آپ کا بدن پاک ہو. اسی طریقے سے جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہے پاک ہونی چاہیے. تو یہ پہلی شرط ہے. اس کے دو حصے, تو ایک ہے حقیقی اور ایک ہے حکمی. اب حکمی کیا ہے؟ حکمی جو ہے وہ ہے وضو, یعنی نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. لہذا بغیر وضو کی کیا ہے نماز نہیں ہوتی. اور وضو کے سارے احکام مسائل کی ساری چیزیں کیا ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے. وضو کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے نماز کے صحت شروط میں سے پہلی شرط ہے طہارت. اور طہارت کی دو قسمیں بیان کی گئی, حقیقی اور حکمی. تو حکمی میں کیا ہے وضو کرنا, جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر وضو کی کیا ہے نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے. آپ 70 نمازیں پڑھ لیں گے پھر بھی کیا ہے اللہ کے یہاں آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اس لیے اسی کو جو ہے بیان کروں گا. دوسری شرط ہے ستر العورہ. ستر العورہ کہتے ہیں جسم کو چھپانا, یعنی کپڑا پہننا. بغیر کپڑے کی نماز نہیں ہوتی. اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. لہٰذا کوئی بغیر کپڑے کی اگر نماز پڑھتا ہے یا چھوٹا کپڑا پہنتا ہے, لہٰذا تو ایسے شخص کی نماز کیا ہے قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ مجبور ہے, اس کے پاس کپڑا نہیں ہے یا بہت چھوٹا کپڑا ہے تو یہ مسئلہ الگ ہے, اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن یہاں مسئلہ وسعت کے باوجود اگر کوئی نہیں پہنتا ہے یا چھوٹا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو پہلا حکم کیا ہے, حکم جو ہے لازم ہے, یعنی کہ ضروری ہے. بغیر کپڑے کی نماز نہیں ہوتی, یا چھوٹے کپڑے میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوتی. اب حد کیا ہے, کتنا تک چھپانا ضروری ہے, یعنی کپڑا کتنا بڑا ہونا چاہیے. اس کے لیے الگ الگ قسمیں جو ہے محدثین نے بیان کی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے. پہلی جو قسم ہے وہ عورتوں کے تعلق سے. عورتوں کے تعلق سے نماز میں کتنا اس کا جو ہے بدن چھپا ہونا ضروری ہے. تو واضح ہے اس میں علماء نے تفصیلاً جو ہے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے اس کو جو ہے مفصلاً یعنی کہ اس مسئلے پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ عورت کے لیے جو ہے چاہے تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہو یا پھر لوگوں کے سامنے, لہٰذا اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے تو مکمل طور پر اس کا چھپانا کیا ہے ضروری ہے. چہرہ, ہاتھ ہو, پاؤں ہو, مکمل طور پر یہ چھپا ہونا کیا ہے ضروری ہے. اگر غیر محرم کے سامنے بھی یا محرمات کے سامنے بھی اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے, یا اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے, تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہے, تو وہاں پہ سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کی, لہٰذا چہرہ کھلا ہے اور ہتھیلی کھلا ہے, بس اتنا جو ہے شریعت میں اجازت ہے. اس کے علاوہ مکمل طور پر بعض علماء کہتے ہیں کہ پاؤں بھی کھلا رہے تھے چلے گا, لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ پاؤں بھی کیا ہے چھپا ہونا چاہیے. یہ عورت کے تعلق سے کیا ہے
یہ سطر ہے. لہٰذا ایک عورت جب نماز پڑھے گی گھر کے اندر تو وہ کیا کرے گی, مکمل طور پر پردے کے ساتھ پورے سر کو ڈھانپ کر کے صرف چہرہ کھلا رہے گا اور دونوں ہاتھ کھلا رہے گا. یہ جو ہے شرعی طریقہ ہے نماز کا. تو یہ پہلی قسم ہوگی یعنی عورتوں کے تعلق سے. اب مردوں کے تعلق سے کیا ہے, اس میں بھی 2 قسم علماء نے بیان کی کہ چھوٹا بچہ اگر ہے جیسے 7 سال سے لے کر 10 سال تک, اس کے بیچ میں اگر بچہ ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی رخصت ہے. یعنی اگر چھوٹا کپڑا وہ پہن لیا ہے, جیسے مان لیجیے گھٹنے کے اوپر ہے جو ہاف پینٹ پہنتے ہیں, تو وہ اگر پہن لیا تو اس کے لیے کافی ہے, لہٰذا اتنی اس میں جو ہے شریعت میں سہولت ہے. لیکن اگر 10 سال سے زائد عمر کا ہے, 10 سال سے لے کر کے آپ چاہے جتنا بھی عمر بوڑھے تک لے لیجیے, لہٰذا یہاں جو سطر عورت ہے اس کی تحقیق کتنی ہے, گھٹنے سے لے کر کے ناف تک. یہ صرف نماز نہیں, یہ نارمل ہر حالت میں کیا ہے, یہ لازم ہے اور ضروری ہے. ناف, یہ جو آپ ناف ہوتا ہے یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, یہاں جو گھٹنا ہے, لہٰذا اتنا ڈھکا ہونا ہر حالت میں کیا ہے, ضروری ہے. یہ صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے, نماز میں الگ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں. یہ ہر حال میں, چاہے پبلک پلیس ہو, چاہے آپ کا گھر ہو یا کہیں بھی ہو, لہٰذا اتنا چھپا ہونا کیا ہے, یہ ضروری ہے. یہ سطر کیا ہے, لازمی حصہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ ناف کے نیچے سے نہیں اور گھٹنے کے اوپر تک نہیں, بلکہ ناف سمیت یعنی کہ ناف کے اوپر سے ہونا چاہیے. یہ چیز ضرور خیال میں رکھیں کہ ناف, یہ جو ناف ہوتا ہے, لہٰذا وہ ناف کے اوپر سے لے کر کے اور گھٹنے کے نیچے تک, گھٹنے سمیت پورا, گھٹنے کے اوپر تک نہیں. جو ہاف پینٹ پہنتے وہ کہاں تک پہنتے, گھٹنے کے اوپر تک رہتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے گھٹنے کے نیچے تک چھپا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے ہاف پینٹ پہنتے وہ ناف کے نیچے سے رہتا ہے اور گھٹنے کے اوپر تک ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں, چاہے کہیں بھی ہو, لہٰذا اتنا چھپا ہونا ضروری ہے. البتہ نماز میں اگر کوئی آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب نماز میں جاؤ تو کیا کرو, زینت اختیار کرو. اب زینت سے مراد صحابہ کرام نے بیان کیا کہ یہاں مراد لباس ہے, اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے, اچھا لباس ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ شادی حال میں جا رہے ہیں, دعوت کھانے جا رہے ہیں, خوب اچھے کپڑے پہن کے, لیکن اللہ کے در پہ آنا ہو, یہاں پہ آنا ہو تو ایسے ہی جو ہے ہاف پینٹ پہ چلے آتے ہیں اور ایسے ہی گنجی بنیان پہن کے چلے آتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنا نہیں ایک طرح سے. لہٰذا آپ کہیں دعوت میں جا رہے ہیں تو بہت اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, اب مسجد میں آ رہے ہیں تو پھر کیا ہو جائے کہ اللہ کے در پہ آ رہے ہیں تو جیسے تیسے کپڑے پہن کر کے. کتنے سارے لوگ آتے ہیں جو بدبو مار رہا ہے پسینے سے, اس کے جسم سے جو ہے باس آ رہی ہے. تو خودو زینت اختیار کرنا چاہیے مسجد میں آتے ہوئے, اچھا تھوڑا ڈھک کر کپڑا پہننا چاہیے اور بہتر سے جتنا ہو سکے لہٰذا اپنے جسم کو جو ہے چھپانا چاہیے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کندھے پر کپڑے نہ ہوں. تو کندھے سے کپڑے مراد لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مکمل کپڑے بھی جو ہے نماز کے لیے ہو. ہاں البتہ جائز ہے, جائز کتنا ہے, گھٹنے سے لے کر کے ناف تک اگر آپ کا ڈھکا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسی یعنی کہ صورت میں جو ہے نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ بہتر کیا ہے, مستحب کیا ہے, آپ مکمل کپڑے میں نماز لیجیے. لہٰذا کندھا ڈھکا ہوا ہو یعنی کہ کرتا پہن لیجیے اور اسی طریقے سے گھٹنے سے نیچے تک, لیکن ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, پھر اس میں جو ہے وعید ہے, ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے کپڑا. تو مکمل کپڑا پہن کر کے کیا کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. تو یہ 3 قسمیں ہوگی اس کی سطر عورت, ایک عورتوں کے لیے اور ایک چھوٹے بچوں کے لیے, اور تیسرا جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے یا 10 سال سے زائد کے جو بچے ہیں ان کے لیے. تو یہ کیا ہے, نماز میں صحت شروط صلاح میں سے, یعنی کہ یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ تمام شرطیں کیا ہے, لازمی اور ضروری. یہاں پہ ایک چیز اور جان لیں کیونکہ اس میں بھی بہت غفلت ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے. جو ابھی یہ فیشن چل پڑا ہے, جینس جو پہنتے ہیں اس میں پھٹا ہوا ہوتا ہے, یہاں پھٹا ہوتا ہے, ادھر پھٹا ہوتا ہے, اس میں کیا ہے ران کا حصہ دکھتا ہے. تو ابھی میں نے جو حدود لمٹ بتلائی وہ کہاں سے کہاں ہے, ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پھٹا ہوتا ہے, دکھ رہا ہے وہ, تو اس کی نماز ہوگی. لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ایسے تمام لوگوں کو جو بھی ایسے فیشن اختیار کرتے ہیں لہٰذا ان کو دھیان دینا چاہیے کہ اگر پھٹا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. کپڑا بدل کر کے آئیں, کوئی ایسا کپڑا صحیح کپڑا پہن کر کے آئیں کم از کم اتنا جو ہے چھپا ہوا ہونا چاہیے, ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. یہ ضروری حصہ ہے. لہٰذا اگر باقی کے حصہ کھلا ہو تو پھر چلے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اتنا کیا ہے کہ چھپا ہونا ضروری ہے. تو یہ کیا تھا, نماز کے صحیح ہونے کے شرطوں میں سے دوسری شرط. انشاءاللہ آگے جو ہے اور صرف یہی پہ ختم نہیں ہوگی بات,
ابھی اور کئی ساری شرطیں ہیں، ان کو بھی جو ہے تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.